صاحب کوئی بھی شخص اگر بچوں کو اس حالت میں دیکھے نا جس حالت میں آج دیکھ کر آئی ہوں، مجھے آج وہ اے پی ایس والا واقعہ یاد آ گیا، وہ سانحہ یاد آ گیا جس طریقے سے بچوں کی حالت اور بچوں کے ریمینز ادھر تھے. آج میں زندہ بچے دیکھ کر آئی ہوں جن کی حالت بہت بری تھی. How did we allow this to happen? Why did we allow this to happen? بہت شکریہ نیکا صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک گھٹیا بزدل اور تھرڈ ریٹڈ جس کی انڈین فوجی روسی فوج ہے. اور گھٹیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو سویلینز پہ ٹارگٹ کیا اور بچوں پہ، اور یہ پھر معصوم بچے جو ہیں جو ہمارے بچے ہیں ان پہ کیا. اور ہماری آپ گریس، ڈگنیٹی اور پرائیڈ دیکھیں کہ ہمارے چیف نے کہا کہ سویلینز پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اور ہماری قوم نے بھی یہی کہا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان بچوں کو بھی پڑھنے دو، ان بچوں کو بھی پڑھنے دو. لیکن اگر آپ ہمارے بچوں تک آ جائیں گے اور یہ بلبلاٹ جو ہے اور یہ جو جبر آپ کر رہے ہیں تو ہم اس کا حساب جو ہے وہ سود سمیت لیں گے. اور اب اگر ایسی سچویشن آ جائے گی اور مزید آ جائے گی تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی کہ ہم قاتل مودی کا سر مانگے اپنی فورسز سے کہ جب آپ 200 کلومیٹر سے جو چڑیا کو مارتے آپ غلیل سے ویسے آپ جہاز گراتے ہو، ویسے ہمیں مودی کا سر لا کے دو یہاں. ٹھیک ہے، ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر ایک قاتل ہے، پاکستانیوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، once a butcher always a butcher. always a butcher. تو اس کو اس کی گردن میں لا کے دیں اور ہم کیپیبل ہیں لانے کے لیے. میں ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی سچویشن کو، لیکن اگر آپ ہمارے بچوں تک آ جائیں گے، آپ اپنی پراکسیز کے تحت آ جائیں گے تو ہم 150 آپریشن ڈیلی کر رہے ہیں. جب ہم ڈیلی آپریشن کر رہے ہیں تو ہم گھس گھس کے پھر ماریں گے ان کو، ان کے پیچھے والوں کو بھی ماریں گے. لیکن اس آڑ کے اندر جو سو کالڈ لبرلز ہیں، اگر وہ اس قاتل کو اور قتل و غارت کو ہمارے بچوں کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کریں گے تو ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، ماریں گے اور ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کریں گے. یہ بڑی کلیئرٹی رکھیں آپ. دو فساد ہوتے ہیں نا دہشت گردی کے، ایک وہ جو دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دہشت گردوں کو پکڑ لیا تو ان کے انسانی حقوق ہیں. تو انسانی حقوق ان کے نہیں ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی بات آپ اور میں میرے لیے بھی کر سکتی ہیں، میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، پنجابی کے لیے کر سکتے ہیں، بلوچ کے لیے کر سکتے ہیں، سندھی، پاکستانی اوورآل، ٹھیک ہے، سب کے لیے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر جسٹیفائی کریں گے اس چیز تو ہم آپ کو بھی اسی طرح اٹھائیں گے اور ماریں گے ٹیررسٹ کی طرح. اب اس میں کوئی فائن لائن نہیں ہوگی، پھر نہ کوئی بولے. ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ وی ول ٹریٹ پیپل ہو ول جسٹیفائی دس ایز ٹیررسٹ. یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کے اندر. اب آپ اپنا تجزیہ دیں، آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے آپ اٹھائیں گے. کوئی دو سائڈ، کیونکہ آپ پشت پناہی کر رہے ہیں، آپ اس حقوق کے نام کے اوپر آپ ٹیررزم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ قتل و غارت بچوں کے ہو رہے ہیں. اپنے بچوں کی جیسے تکلیف ہوتی ہے ویسے ان بچوں کی تکلیف بھی رکھیں. یہ ہمارے ہی بچے ہیں اور ہم جب دشمن کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو یہ بزدل ہے. دیکھیں جب بزدل اور گھٹیا اور کمینہ اور لوسی فوج ہو انڈین ٹائپ اور قاتل مودی ہو تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ٹائپ کے ایونٹس اور سیز فائر ہوتے ہوتے بھی آپ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ دیر از اے پاسبلٹی، کیونکہ آپ نے تو بے عزت اسٹرپ ڈاؤن کر دیا نا، برہنہ کر دیا مودی کو. اور مودی سے چھٹکارا بھی ہمارا آرمی چیف ہی ہندوستان کو لے کے دے گا، کیونکہ اس کی شکست اب الیکشن میں بھی ہو رہی ہے، اس کا منہ کالا ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پلس یہ کہ ہم نے یہ وار نہیں جیتی ہے، ہم نے وار کے ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ جیت لی، ہم نے اکنامیکل فرنٹ جیت لیا، ہم نے بارڈر فرنٹ جیتا ہے، ہم نے ٹیررزم فرنٹ جیت لیا، ہم نے وار فرنٹ جیتا ہے. آج بڑا ایک پرووکیٹو سا سوال کیا انڈین صحافی نے آئی ایم ایف کی نمائندہ کو، انہوں نے شٹ اپ کرا دیا ان کو کہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کدھر انویسٹ کرنا ہے کدھر انویسٹ نہیں کرنا.